نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرنا اور اس کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق سچ لائے اور ہم سب کو یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راستے کا پہلا حق ہے کہ وہاں بیٹھنے والا نظروں کی حفاظت کرے، گفتگو میں اخلاقیات کا خیال رکھے، کناتیں لگا کر راستہ بند کرنا، دکان بڑھا کر لگانا، گاڑی غلط کھڑی کرنا، گندگی پھیلانا وہ اعمال ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو سے متعلق تعلیمات دی ہیں۔ ان میں عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا اخلاقیات، انفرادی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی، تمام پہلو شامل ہیں۔ اسلام کا اپنے پیروکاروں سے یہ تقاضا ہے کہ دوسروں کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں پورا کرو، چاہے وہ چھوٹا حق ہو یا کوئی بڑا حق ہو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم بڑے معاملات کو تو اہمیت دیتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم مسئلہ راستے کے حقوق کا ہے۔ کوئی بھی راستے میں مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا، مگر راستے سے گزرتے ہوئے اس سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کا اثر کافی دیر تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے راستے کے حقوق متعین کیے ہیں اور واضح انداز میں مختلف پرایوں میں انہیں بیان کیا ہے۔ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ راستے سے مراد صرف گلی یا سڑک کا راستہ نہیں، بلکہ اس کا اطلاق کسی تعلیمی کاروباری ادارے میں مختلف کلاسز یا دفاتر میں جانے والے راستے میں بھی ہوتا ہے۔ مختلف کلاسز یا دفاتر میں جانے والے راستے پر بھی ہوتا ہے۔ راستے کے حقوق کے حوالے سے متعدد حدیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہماری مجبوری ہے کہ ہم محفل جماتے ہیں اور آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، راستے کا کیا حق ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظروں کو جھکا کر رکھو، تکلیف دہ چیز کو دور کرو، سلام کا جواب دو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں بیٹھنے کی ممانعت فرمائی، لیکن اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو پھر چند کاموں کا خیال رکھنا ہے۔ واضح رہے کہ راستوں پر بیٹھنے سے مراد دکانوں، ہوٹلوں، مساجد کے باہر، گلی کے کونے میں کھڑا ہونا اور اسی طرح راستے میں گاڑی روک کر بات چیت کرنا یا کسی کا انتظار کرنا شامل ہے۔ آج کل والدین اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں تو اخلاقی حدود کا خیال رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، مگر یہ چھوٹے بچے کہاں سے گالیاں اور اخلاق سے گھری ہوئی باتیں سیکھ کر آتے ہیں۔ اگر اس کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ بچے باہر سے سب کچھ سیکھ کر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات بازار میں موجود دکانداروں کا رویہ ہے۔ اگر ان کی گفتگو اخلاقیات سے عاری ہوتی ہے اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، حتیٰ کہ بازاری گفتگو کا محاورہ عام ہو گیا ہے، لہٰذا جو شخص بھی راستے میں بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی گفتگو میں اخلاقیات کا خیال رکھے تاکہ غیر اخلاقی گفتگو نہ ہو اور بچوں کی اخلاقیات پر بھی اس کا برا اثر نہ پڑے۔
راستے کے حقوق میں نظروں کی حفاظت راستے کا سب سے پہلا حق ہے۔ وہاں بیٹھنے والا اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کیونکہ وہاں سے گزرنے والوں میں خواتین بھی شامل ہوں گی، اس لیے آدمی وہاں بیٹھ کر ہر کسی کو گھورتا نہ رہے، خاص طور پر خواتین کو، اس لیے کہ یہ شریعت کے منافی اور غیر اخلاقی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، کونوں میں مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کون عورت گزر کے گئی ہے، فلاں کون گزر کے گئی ہے، فلاں نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، فلاں کس طرح کا جوتا پہنا ہوا ہے، اور فلاں نے کس طرح کا حجاب کیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے سے کو لگا کے باتیں کرتے ہیں، جو کہ حدیث پاک کے منافی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ گھری ہوئی حرکت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے حوالے سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگاہ کو پھیر لوں۔ تکلیف دہ اشیاء کو ہٹانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے کچھ شعبے ہیں، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایمان اور اعمال اور معاملات تک کا نام ہے۔ کسی ایک جز کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ تمام اجزاء مل کر ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اجر کا کام ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز اور آپ دور کریں، حتیٰ کہ تکلیف دینے والا ایک کانٹا، اینٹ کا کوئی ٹکڑا بھی اگر کسی نے ہٹایا، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹا دیکھا اور اسے راستے سے ہٹا دیا، پس اس فعل پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، حدیث کے الفاظ تکلیف دہ چیز ایک جامع کلمہ ہے۔ اس میں ہر طرح کی تکلیف دینا شامل ہے، چاہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہو یا اپنے قول یا اپنے اشارے سے، حتیٰ کہ صرف نظروں سے بھی کسی کو تکلیف دینا شامل ہے۔ جو چیزیں راستے میں تکلیف کا باعث بنتی ہیں، کناتے لگا کر راستہ بند کرنا بھی ہے، اس میں شامل ہے۔ اس میں ہر طرح کے پروگرام شامل ہیں، چاہے وہ شادیاں ہوں یا مذہبی نوعیت کے پروگرام ہو، البتہ ایسی جگہ کنات یا شامیانے لگانا جہاں لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ کھانے کی چیزیں راستے میں ڈالنا، تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانے سے مراد کیلے کے چھلکے، بیج راستے میں نہ پھینکیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ گھر کی تو صفائی عورتیں کرتی ہیں، لیکن سارا کوڑا کرکٹ اٹھا کر اسے راستے میں پھینک دیتی ہیں۔ عموماً شہروں میں یہ دیکھا گیا، گھر کا کوڑا کچرا نکالا اور اسے نالیوں میں ڈال دیا۔ کیا جو گزرنے والا راستے میں سے گزرے گا، آپ لوگ گھر سے باہر جائیں گے، آپ کو سمیل نہیں آئے گی، آپ کو بدبو تنگ نہیں کرے گی؟ جو راستے میں گزرے گا اسے تنگ نہیں کریں گی؟ کیا گھر کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جو دروازے سے باہر ہے اس کا صفائی کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا راستے میں سے کسی نے گزرنا نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ کہ اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، کیلا کھایا، کوئی چھلکے کھائے، کوئی پھل کھایا، اس کے چھلکے اٹھائے گاڑی سے باہر پھینک دیے، کیا وہ راستہ نہیں ہوتا؟ اگر ایک کہے کہ میرے ایک گرانے سے کیا ہے، تو میری بہنوں، ایک ایک کر کے ہی 2 بنتی ہے، 2 سے ہی 3 بنتی ہیں، 3 سے پھر آگے 10 بنتے ہیں، 10 سے پھر آگے 100 بنتے ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا کہ میں نے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں پھینکنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، تو میرے خیال میں پھر ایک دوسرے سے ملتے ملتے ہم اپنے معاشرے کو صحیح کر سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کھدائی کرنے سے جو منع فرمایا ہے، عموماً یہ چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ بیچ راستے میں کوئی شخص اپنے مقصد کے لیے گڑھا وغیرہ کھودے، پھر اس کو صحیح طریقے سے ہموار کر کے بند نہ کرے، اس میں انفرادی طور پر بھی لوگ شامل ہیں اور ادارتی سطح پر بھی، لہٰذا انہیں چاہیے کہ سہولت مہیا کے ہونے کے بعد انہیں اذیت میں مبتلا نہ کریں،
بلکہ اس راستے کو صحیح طور پر بند کریں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ غلط پارکنگ، گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کرنا، اس سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ غلط جگہ پہ گاڑی کھڑے کرے گا، دوسرا اس کے پیچھے آ کے کھڑا کرے گا، اس طرح راستہ تنگ ہوگا اور راستے میں گزرنے والوں کو، پیدل چلنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ حدود سے بڑھ کر زمین پر قبضہ کرنا، کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دکان کے آگے قبضہ کیا ہوتا ہے اور مختلف سٹال آگے لگائے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے، اور دوسرے نمبر پہ ان سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں۔ ایک تو اپنی زمین نہیں ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، دوسرا پھر اگلے بندے سے پیسے وصول کیے، تو یہ بھی سخت گناہ کا کام ہے۔ تو راستے کے حقوق میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ اسلام کا جواب دیا جائے۔ اسلام کی بنیاد اور اس کی پہچان امن و سلامتی ہے۔ اس کے اظہار کے لیے اپنے ماننے والوں سے اس کا مطالبہ ہے کہ سلام پھیلاؤ۔ راستے میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پیدل ہوتا ہے، کوئی گاڑی میں سوار، کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی گزرنے والا۔ اب اس میں مختلف احکام ہیں کہ کون کسی سلام کرے۔ اس کے احکامات میں بھی ہمیں اسلام کی تعلیمات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ